اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما سید الشہداء علیہ السلام ولعنت الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین۔ خوب، ہماری بات چل رہی تھی رسول خدا کی زندگی میں۔ زمانہ جاہلیت کے بعد رسول خدا آئے اور رسول خدا نے جو زندگی گزاری مکے کے اندر، بعثت کے بعد کتنے سال رہے اور پھر مدینے کی طرف گئے، کتنے سال رہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا مکے میں کتنے سال؟ 13 سال۔ خوب، مکے کی زندگی کے بعد آپ جب مدینے کی طرف آئے تو مدینے کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب رسول خدا آ کر ٹھہر گئے تو وہاں پہ جو مکے کے کفار تھے، مشرک تھے، وہ رسول خدا کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے۔ رسول خدا کوئی جنگ پسند نہیں تھے۔ رسول خدا رسول کریم ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ رسول خدا اصلاً جنگ اور ان چیزوں کی طرف آپ کی کوئی رغبت نہیں تھی، لیکن حالات ایسے ہو گئے تھے، دشمن آپ کے اوپر جنگ تحمیل کرتا تھا۔ اہل بیت علیہ السلام جنگ نہیں چاہتے۔ اہل بیت علیہ السلام رسول خدا مظہر رحمت پروردگار ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول خدا آئے ہیں کہاں پر؟ مدینے میں، تو اس کے بعد جب مسلمان ایک طاقت کے اندر آ گئے تھے تو پھر کیا ہوا کہ رسول خدا نے بہت ساری جنگیں کی ہیں، جن جنگوں کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ کچھ کو ہم نے کہا تھا غزوات اور کچھ کو ہم نے کہا تھا سرایا یا سریہ کی جمع سرایا۔ اگر ہم تعداد دیکھیں، تعداد کے اعتبار سے تو رسول خدا جن جنگوں کے اندر شریک ہوئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 26 یا 27 ہے۔ غزوات کی جو تعداد ذکر ہوئی ہے 26-27 کے قریب تعداد ذکر ہوئی ہے، اور سریے جو تھے وہ اس سے بھی زیادہ تھے۔ اور جو اہم ترین جنگیں تھیں اس کے اندر جس میں رسول خدا نے شرکت کی ہے وہ قریش کے ساتھ تھی، جنگ بدر، جنگ احد۔ اسی طرح سے کچھ جنگیں ایسی تھیں رسول خدا کی کہ جو مشرکوں کے ساتھ تھیں، لیکن وہ مشرک جو کہ مکے کے نہیں تھے۔ احد اور بدر کس کے ساتھ تھی؟ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو مکے کے اندر رہتے تھے، جو قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، ان سے ہوئی تھی، جو ابتدائی ہجرت کے بعد ہوئیں۔ اسی طرح رسول خدا نے کچھ جنگیں کی ہیں کہ جو مشرکوں کے ساتھ ہیں، لیکن مشرک وہ قریش کے نہیں ہیں، جیسے حوازان کی جنگ، طائف، اور اسی طرح سے دوسرے لوگوں سے ہوئی۔ اسی طرح رسول خدا کی کچھ جنگیں ہوئیں جو یہودی تھے، مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مدینہ کے اندر یہودی بھی آباد تھے، تو ان کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں، جن کا جیسے بنی قینقاع، بنی نذیر، بنی قریظہ، اور ایک بہت ہی مشہور جنگ ہے خیبر۔ یہ کون تھے جن کے ساتھ یہ جنگ ہو رہی ہے؟ یہ یہودی تھے۔ اور اسی طرح سے عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوئی، جو جنگ موتا اور غزوہ تبوک کے نام سے آپ جانتے ہیں، جنگ موتا اور غزوہ تبوک۔ تو رسول خدا نے بہت ساری جنگیں کی ہیں، اور ان جنگوں کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر بھی بہت ساری جنگوں کا ذکر ہوا ہے۔ بعض جنگوں کا نام بھی آیا ہے قرآن مجید کے اندر، بعض جنگوں کا نام نہیں آیا لیکن ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے۔ مثال کے طور پہ رسول خدا نے جو جنگیں کی ہیں جن کا ذکر خود قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے، وہ کون سی جنگ ہے؟ جنگ بدر، جس کے بارے میں ہم گزشتہ ہفتے گفتگو کر رہے تھے۔ جنگ بدر ان جنگوں میں سے ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، پروردگار عالم نے بدر میں تمہاری کیا کی؟ مدد کی۔ وَأَنْتُمْ
أذلة فاتقوا الله لعلكم، ٹھیک ہے، یعنی پروردگار عالم وہاں پر اس جنگ بدر کے اندر باقاعدہ مسلمانوں کے ساتھ اپنی قدرت کا جلوہ دکھا رہا ہے، ورنہ اتنے مختصر لوگ اس مشرکین کے مقابلے میں کہ جو ہر لحاظ سے طاقتور تھے، پروردگار عالم نے مسلمانوں کو کامیاب کیا۔ تو یہ جنگ بدر جو تھی یہ جو قریش کے ساتھ ہوئی تھی ماہ مبارک رمضان میں ہوئی تھی، اور رمضان کی کون سی تاریخ تھی؟ 17 رمضان المبارک، ہجرت کا دوسرا سال، بدر کے مقام پر یہ جنگ ہوئی، لہٰذا اس جنگ کو کہا گیا جنگ بدر۔ جنگ بدر، اس جنگ بدر کے بعد جو ہے بہت سارا غنائم مسلمانوں کو ہاتھ لگا تھا۔ جب مسلمانوں نے جنگ کی اور مولا کائنات کے ہاتھوں اور دوسرے افراد کے ہاتھوں جب رسول خدا نے یعنی اس جنگ کے اندر جب مسلمانوں کو کامیابی ہوئی ہے، اور بہت ہی بالآخر مسلمانوں کے لیے بڑی بات تھی، اس جنگ کے اندر جو کامیابی ہے مسلمانوں کے لیے، وہ اگر پروردگار عالم کی غیبی طاقت نہیں ہوتی تو بہت ہی مشکل تھا۔ بہرحال تو اس جنگ کے اندر کیا ہوا تھا، 3 سرداروں کو جو عرب کے تھے جن کو جہنم کی طرف روانہ کیا تھا، ان کے نام مجھے نہیں معلوم آپ کو یاد ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے پاس لکھے ہوئے ضرور ہوں گے، یاد ہے؟ عقبہ، یہ 3 تھے۔ بہرحال اس کے بعد اس جنگ کے اندر جو ہے وہ جب کفار مکہ کو شکست ہوئی تو مسلمانوں کو اچھا خاصا مال غنیمت بھی ملا، کچھ لوگوں کو اسیر بھی کیا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا واپس آ گئے، اور یہ جو شکست تھی کفار کو، یہ ان کے لیے بہت ہی سخت تھی۔ اس جنگ کا جو ذکر ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہے، آپ قرآن مجید کو تلاوت کریں تو وہاں پر آپ کو اس کا ذکر مختلف مقامات پر ملتا ہے۔ بہرحال یہ ایک جنگ تھی، بہت ہی اہم جنگ تھی مسلمانوں کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے دوسری جو جنگ ہوئی ہے جنگ بدر کے بعد، وہ کون سی تھی؟ جنگ احد۔ یہ جو جنگ احد ہے، اس جنگ احد کے درمیان میں توجہ کرنا، میں اشارہ کروں گا، زیادہ وہ نہیں۔ جنگ احد کیوں ہوئی؟ جنگ احد جب کافروں کو تو شکست ہو گئی، چلے گئے، اس کے بعد دوسری جنگ جنگ احد، اس جنگ کا براہ راست ذکر نہیں ہوا قرآن مجید کے اندر، یعنی اس کا پروردگار عالم نے ایسے ذکر نہیں کیا جس طرح سے جنگ بدر کا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جس جنگ کے اندر جو ہے مسلمانوں کو کیا ہوئی تھی؟ جنگ احد میں فتح ہوئی تھی۔ جنگ احد، احد جو ہے پہاڑ ہے، آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ پہلے الٹا بول رہا ہوں، پہلے ہم جیت گئے تھے، پھر لوگ مال غنیمت کی لالچ میں ہٹ گئے تھے، پھر وہ گئے۔ احد کی پہاڑیاں ہیں نا، تو احد کی پہاڑیاں جو ہے ہمیں ایک واقعے کی طرف متوجہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ خوب، دوسری جنگ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، جنگ احد۔ یہ جنگ احد ہوئی کیوں، یعنی اس کے اسباب کیا بنے؟ کہتے ہیں یہ جو جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیان کچھ مختلف واقعات ہوئے۔ ابھی تو کفار ہارنے کے بعد یہاں سے رخصت ہو گئے، بھاگ گئے، کچھ اسیر ہو گئے، مال جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کو ملا۔ لیکن یہ 1 سال، کیونکہ جنگ بدر ہجرت کے دوسرے سال اور جنگ احد ہجرت کے تیسرے سال میں ہوئی۔ اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ کچھ کافر، ادھر دیکھو بیٹا، کچھ کافر اور کچھ یہودی
ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں اختلاف کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں اور رسول خدا کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی۔ کس طرح سے؟ اپنے شعروں کے ذریعے سے۔ شاعر تھے، انہوں نے کچھ اس قسم کے شعر کہنا شروع کیے کہ مثلا کیوں تم جو ہے ایک انجانے شخص کے پیچھے چل رہے ہو، تم تو ہمارے ہو، تم ہمارے ساتھ رہتے ہو، تم فلاں قبیلے والے، اس آدمی کے پیچھے جا رہے ہو، اس دین کے پیچھے جا رہے ہو۔ تو مختلف واقعات اس درمیان میں ہوتے رہے۔ ایک عورت تھی، اس نے شعر کہا، اس کو پھر باقاعدہ قتل کیا گیا۔ اسی طریقے سے بعض مشرک افراد تھے کہ جو جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیان جو ہے وہ رسول خدا کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ سازشیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کیا کر رہے تھے؟ آتے تھے، یہودیوں کے ساتھ مل رہے تھے، فلاں جو مدینہ کے اطراف میں جو یہودی قبیلے آباد تھے ان کے پاس جاتے تھے، ان سے ملاقات کر رہے تھے، ان کو اپنا حامی بنا رہے تھے کسی طریقے سے کہ وہ آ کر کیا کریں، ان کا ساتھ دیں، مشرکوں کا ساتھ دیں، تاکہ ایک بغاوت اندر سے ہو اور وہ باہر سے اٹیک کریں۔ مطلب مدینہ کے اطراف میں یہودی ہیں، وہ لوگ بھی اپنا کام کریں اور یہ قریش جو ہیں یہ اپنی طرف سے اپنی بھرپور طاقت کا انتقام، وہ جو شکست ہوئی تھی ان کو، جو ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، ان کا یہ کیا کریں؟ بدلہ لیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس درمیان میں 1 سال کے اندر بہت سارے کام کیے۔ یہودیوں سے جا کر ملے، اسی طرح سے بنی قینقاع جو یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، یہ جو مدینہ کے اندر ہی رہتے تھے، مدینہ کے اطراف میں ہی، تو ان سے جا کر رسول خدا نے، روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا جب جنگ بدر کے بعد آپ نے احساس کیا کہ وہ لوگ قریش کے لوگ جو ہیں وہ فتنہ کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے رسول خدا نے کیا کیا؟ بنی قینقاع کو بلایا کہ رسول خدا نے بنی قینقاع سے بات کی، کیونکہ بنی قینقاع یہ ان کے ساتھ ہو رہے تھے، لہٰذا رسول خدا نے ان کو سمجھایا۔ اور یہ رسول خدا کے ساتھ ہم نے عرض کیا تھا کہ ان لوگوں نے آ کر پیمان باندھا تھا کہ ہم آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے، ہم آپ کے مخالفت نہیں کریں گے، تو ان لوگوں نے بھی ان کے ساتھ کچھ ملنا شروع کر دیا۔ تو یہ سب چیزیں بیچ میں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد بالآخر ہجرت کے 3 سال ایک جنگ ہوتی ہے جس کا نام ہے جنگ احد۔ جنگ احد، یہ جو جنگ ہو رہی ہے بچوں، اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ یہ مقام کون سا مقام ہے؟ جنگ احد کا مقام ہے۔ احد جو ہے وہ ایک علاقہ ہے، ایک منطقہ ہے، جس طرح بدر ایک علاقے کا نام تھا، جیسے آپ یہاں بیٹھے ہو اس علاقے کا ایک نام ہے، اسی طرح سے مدینہ کے اطراف میں ایک مقام تھا کہ جس کا نام کیا تھا؟ احد۔ اس احد کے مقام پر یہ لوگ جو ہیں یہ جنگ رونما ہوئی۔ کہاں پر ہوئی؟ احد کے مقام پر۔ اس احد کے مقام پر جب یہ جنگ رونما ہوئی تو اس جنگ کے اندر کچھ کیفیت یہ تھی کہ یہ شوال کے مہینے میں ہوئی۔ جنگ احد شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، اور اس جنگ کے اندر جو مسلمانوں کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا تھا وہ تھا حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت۔ اس جنگ کے اندر حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ 17 شوال کو ہی تھی، بہرحال شوال کے مہینے کے اندر روایات اس کے اندر موجود ہیں کہ یہ جنگ رونما ہوئی۔ اس جنگ کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً مدینے سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور ابھی بھی آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ دکھائی دے گا، پہاڑیاں ہیں
اور وہ سارے مقامات جہاں رسول خدا تھے، رسول خدا زخمی ہوئے، وہاں پر مختلف قسم کی علامتیں موجود ہیں۔ تو یہاں پر یہ تقریباً 7 شوال کو یا اسی طرح مختلف تاریخیں بیان کی گئی ہیں کہ جس پہ یہ جنگ رونما ہوئی۔ قریش جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے کیا کیا، انتقام لینے کے لیے جو بدر کے اندر ان کے قتل ہوئے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ دوبارہ ابو سفیان کے ساتھ 200 افراد، کتنے؟ 200 افراد مدینہ کی طرف بھیجے کہ وہ اچانک سے جا کر مدینہ کے اوپر حملہ کریں، ٹھیک ہے، اور اپنا بدلہ لیں۔ انہوں نے آئے اور انہوں نے حملہ کیا مدینہ کی طرف، لیکن انہوں نے صرف اور صرف 2 آدمیوں کو اور چند گھروں کو انہوں نے آگ لگائی اور 2 آدمیوں کو انہوں نے قتل کیا، اس کے علاوہ اور وہ کچھ کر نہیں سکے، یعنی ان کو موقع نہیں ملا۔ اور اس سے کیا ہوا، بالآخر وہ کچھ ان کے دل کا جو بوجھ تھا وہ کیا ہو گیا، ہلکا ہو گیا۔ وہ جو ان کے بڑے بڑے مرے تھے، ہم نے جو ہے مدینہ کے اوپر حملہ کیا، مسلمانوں سے ہم نے بدلہ لیا۔ لیکن یہ کیونکہ بہت ہی معمولی سا کام کیا تھا، یہ پھر بھی سکون سے نہیں بیٹھے۔ پھر یہ دوبارہ آئے اور پھر انہوں نے ایک میٹنگ بلائی۔ میں نے پہلے بھی ایک نام لیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب رسول خدا کے اوپر انہوں نے حملہ کرنا چاہا تھا شب ہجرت، تو یہ ایک جگہ پر بیٹھے تھے، جمع ہوئے تھے۔ اس جگہ کا نام کیا تھا؟ دارن ندوہ۔ دوبارہ سے یہ مکے والے، یہ ان کا میٹنگ پوائنٹ تھا، یہ وہاں پر بیٹھتے تھے، جمع ہوتے تھے اور میٹنگ کرتے تھے۔ تو یہ دارن ندوہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے اتفاق کیا کہ اب جو ہے ایک بہت ہی بڑا اٹیک ہونا چاہیے، بڑا حملہ ہونا چاہیے، اور انہوں نے تقریباً 1000 اونٹ اور 50,000 دینار، ٹھیک ہے، یہ سارے کا سارا سرمایہ جو جنگ کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے، انوالو کیا، صحیح ہے، 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کے جو اس قافلے کی مجموعاً وہ تھی، اسٹرینتھ تھی۔ اس کا جو یعنی باقاعدہ انہوں نے ایک وہ بنائی کہ جو جنگی بجٹ جیسے ہم کہتے ہیں، جنگ کا ایک بجٹ ہوتا ہے نا، آپ جو ہے مثلا جی اتنا ہمیں جو سرمایہ ملے گا، اتنا جو فائدہ ملے گا، ہم جو ہے سارا کا سارا کہاں لگائیں گے، جنگ کے اندر لگائیں گے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ بالآخر پیسہ جمع کیا، مال جمع کیا، اور پھر انہوں نے جو ہے ابو سفیان کے تحریک، ابو سفیان کی جو ہے وہ لوگوں کو جذبات کا ابھارنا اور مختلف قسم کے جو شاعر تھے ان کا لے کر آنا اور ان قبیلے والوں کو اکسانا کہ بھائی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہمارے کو اتنا نقصان ہوا تھا، ہمیں یہ کیا، ہمیں یہ کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، بہت سارے لوگوں کو جمع کیا اور پھر یہ کہاں نکلے، ایک بہت ہی بڑا لشکر لے کر مدینہ کی طرف نکلے۔ ٹھیک ہے، اب جو یہ نکلے ہیں تو تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ان کا جو لشکر تھا یہ تقریباً 3000 افراد تھے جو جن کے پاس سواری موجود تھی۔ ہاں، یہ جو مدینہ مکے سے آ رہا تھا، 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے، یہاں تک بیان ہوئے، 200 گھوڑے سوار اور 3000 اونٹ سوار جو ہے وہ اس جنگ کے اندر لے کر آئے، اور مختلف قسم کے لوگ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جوش و ولولے کے ساتھ، کیونکہ ہم نے بدلہ لینا ہے، ہمارے لوگوں کو مارا تھا اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، یہ اس طریقے سے جو ہے ان لوگوں کو لے کر آئیں۔ اور پھر یہ ایک مقام ہے جس کا نام ہے کوہ اینین، ایک پہاڑ تھا جس کا نام تھا اینین، این یہ نون یہ نون، ایک پہاڑ تھا جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، جہاں پر یہ ٹھہرے، اور پھر اس کے بعد
جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں تو پھر مسلمان بھی منظم ہوئے اور مسلمان اس جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ یہ جو جنگ تھی، جب رسول خدا نے اپنے مسلمانوں کو جمع کیا، رسول خدا کے ساتھ چاہنے والے جتنے بھی مسلمان تھے وہ سب آئے، اور یہاں پر اس جنگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت ہی اہم ترین واقعے ہوئے ہیں وہ یہ کہ رسول خدا نے بعض نصیحتیں کی اس جنگ کے اندر، کیونکہ اس جنگ کی جو علاقہ تھا وہ کچھ ایسا تھا کہ ایک پیچھے پہاڑ ہے، پہاڑ کے پیچھے ایک گھاٹی ہے، وہاں سے دشمن آ سکتا تھا، ایک دفعہ سامنے سے آ رہا اور پیچھے سے گھوم کے بھی آ سکتا تھا۔ تو رسول خدا نے ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے اوپر اپنے کچھ مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم یہاں پر رہو، جو یہاں سے آئے اس کو کیا کرو، اس کو وہیں سے نشانہ بناؤ، اس کو یہاں آنے سے روکو، ٹھیک ہے۔ خوب، ان کی تعداد کتنی تھی؟ یہاں رسول خدا کی تعداد بہت ان کے مقابلے میں کم تھی، یا مسلمانوں کی تعداد کہتے ہیں تقریباً 1000 افراد تھے جو رسول خدا کے ساتھ مدینے سے باہر آئے، اور 300 افراد ایسے تھے جو ابن ابی کے ساتھ جو ہے وہ واپس پلٹ بھی گئے تھے۔ خوب، یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ جو مدینے کے اندر رہنے والے مسلمان تھے وہ دو حصوں میں دو طرح سے پہچانے جاتے تھے، ایک مہاجرین اور ایک انصار۔ مہاجرین کی طرف سے جو سپہ سالار تھا، جن کے ہاتھ میں پرچم تھا، علم تھا، وہ تھے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور جو انصار تھے، جو مدینے کے رہنے والے تھے، تو ان کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مدینے کے اندر رہنے والے 2 قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ تو اوس کی طرف سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا اسید ابن خزیر، اور انصار کی جو خزرجی تھے ان کی طرف سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا حباب ابن منذر، حباب ابن منذر۔ یہ لوگ جو ہیں مسلمانوں کے کیا تھے؟ فرماندے تھے، لیڈر تھے، یا جو سب سے آگے سپاہ سالار تھے، امیر المومنین، اور امیر المومنین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسید ابن خزیر اور حباب ابن منذر، یہ 3 افراد مسلمانوں کی طرف سے تھے۔ اور سامنے والے لشکر میں جنگ احد کے اندر جو تھے وہ کون تھے؟ وہ تھا خالد ابن ولید۔ جنگ احد میں مشرکین کے سرداروں میں خالد ابن ولید، اکرمہ ابن ابی جہل، صفوان ابن امیہ، عبداللہ ابن ابی ربیعہ، یہ لوگ وہ تھے کہ جو کفار کی طرف سے کیا تھے؟ ان کے لشکر کے سردار مقرر ہوئے تھے۔ رسول خدا نے اپنے لشکر کو منظم کیا اور سب کو برابر کیا، ان کو منظم کیا، ان کو بتایا کہ بھئی کیا کرنا ہے، جو بھی انسٹرکشن تھی، جو بھی ہدایت تھی، صبر، یقین اور یہ ساری چیزیں بالآخر رسول خدا نے ان کو ان کی بات کی، ان کو خاص جو نصیحت کی تھی وہ کس کو کی تھی؟ ان تیر اندازوں کو کی تھی، ان تیر پھینکنے والوں کو کی تھی۔ یعنی ایک گروہ ہوتا ہے نا، جیسے آج کی جنگ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹینک والے ہوتے ہیں، توپ خانہ، ٹینک یہ چلاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سب سے آگے رائفل کے ذریعے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف کام ہوتے ہیں۔ اس جنگ احد کے اندر بھی ایک گروہ ایسا تھا جن کی ذمہ داری رسول خدا نے وہی جو ہم نے ابھی ایک نام لیا تھا پہاڑ کا، عینین، اس پہاڑ کے اوپر لگائی تھی کہ تم اس پہاڑ کے اوپر رہو گے، ادھر سے تم نے ہلنا نہیں ہے، اور پیچھے سے تم نے دیکھنا ہے کہ کہیں کہیں دشمن جو ہے پیچھے سے کوئی حرکت نہ کرے، کوئی عمل انجام نہ دے کہ جس سے ہمیں نقصان ہو جائے۔ لہٰذا مسلمانوں نے وہاں پر ان کو بٹھایا تھا، رسول خدا نے ان تیر کمان یا تیر انداز کرنے والوں کو، تیر پھینکنے والوں کو وہاں پر ان کو مقرر کیا تھا۔ نیچے سے جو ہے وہ مسلمانوں کا لشکر موجود تھا جنگ کرنے کے لیے۔ اب اس جنگ کے اندر ہوا کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ بالآخر کامیاب ہوئے، مسلمانوں نے ان کو بری طریقے سے شکست دی، ٹھیک ہے۔ جی جنگ احد میں
اگر ہم دیکھیں جو میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین نے جس طرح سے اس جنگ کے اندر، جنگ بدر کے اندر، ان کے بڑے سرداروں کو جہنم کی طرف بھیجا تھا، اسی طرح سے اس جنگ کے اندر بھی امیر المومنین جب میدان میں آئے تو امیر المومنین نے بہت سارے کافروں کو جہنم کی طرف روانہ کیا۔ سب سے پہلا جو مقابلہ ہوتا تھا جنگوں کے اندر، اس زمانے کی جنگوں میں کیسا ہوتا تھا، ایک ایک آدمی آتا تھا جو سردار ہوتا تھا، پہلوان ہوتا تھا بڑا، وہ آ کر آپس میں لڑتے تھے، پھر دوسرا تیسرا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک حملہ ہوتا تھا، مشترک حملہ۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب جو ہیں وہ بہت زیادہ غزوہ احد کے اندر اہم کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور رسول خدا کے دوسرے اصحاب بھی جو ہیں اس جنگ کے اندر بہت ہی رسول خدا کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو مسلمان جو ہیں وہ جیت رہے ہیں، یعنی اب یہ جو بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، 3000 کو لے کر جو نکل کے آیا ہے یہ ابو سفیان۔ اب آپ دیکھیے کہ امیر المومنین اور حمزہ، جناب حمزہ جو ہیں وہ بھی کیا ہیں، سردار ہیں۔ جب احد کے اندر صف آرائی ہوئی تو کفار مکہ کے کمانڈر جو تھا وہ تھا ابو سفیان۔ اس نے اوس اور خزرج کو پکارا اور کہا کہ بھائی تم لوگ ہم سے ہمارے درمیان میں سے ہٹ جاؤ، کیونکہ اب رسول خدا کے ساتھ جو ہیں مدینے کے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو اس نے یہاں پر دیکھو یہ لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے، ایک شک اور شبہ، ایک وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، کہا ہمارا تم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ہم تو ان لوگوں سے لڑنے کے لیے آئے اور تم یہاں سے ہٹ جاؤ۔ اوس اور خزرج کو اس نے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن پھر اس نے کفار کے لشکر کی طرف سے طلحہ ابن ابی طلحہ جو ہے وہ اپنا پرچم لے کر میدان میں آیا، اور اس نے آ کر میدان کے اندر کھڑا ہوا اور پکارا کوئی ہے مجھ سے آ کے لڑے۔ تو اب یہاں پر امیر المومنین میدان میں آئے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا، آپ نے اپنی تلوار کے وار سے اس کے پاؤں کو کاٹ دیا، اس کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ یہ جو ہے زمین پر گرا اور اس کا جو لباس تھا وہ اس کے جسم سے ہٹ گیا۔ تو امیر المومنین اس کو قتل کر سکتے تھے، لیکن امیر المومنین بہت ہی غیور ہیں، امیر المومنین نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، یعنی جب اس کا لباس اس کے جسم سے، اس کے پرائیویٹ پارٹ سے ہٹا تو امیر المومنین نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، اس کو چھوڑ دیا، چھوڑ کے پلٹ گئے۔ کفار میں سے عثمان ابن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا تو اسے حضرت حمزہ علیہ السلام نے ذبح کر دیا، یعنی اڑا دیا اس کی گردن کو، اس کا بازو کاٹ دیا۔ پھر اس کے جھنڈے کو کس نے اٹھایا؟ ابو طلحہ ابن ابی طلحہ نے اٹھایا، اسے سعد بن ابی وقاص نے اسے قتل کر دیا۔ پھر دوبارہ طلحہ ابن ابی طلحہ نے پرچم اٹھایا تو حضرت علی نے اسے قتل کیا، اور یہ چلتا رہا یہاں تک کہ کفار جو ہیں مسلمان کو للکارتے رہے، لیکن مسلمانوں میں سے کوئی نہ کوئی ان کا تمام کام کرتا رہا، بالآخر ان کو جہنم کی طرف بھیجتا رہا۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے رتاق ابن شرجی، اس نے اپنا جھنڈا اٹھایا کفار کا اور وہ نکلا اور امیر المومنین کے سامنے آیا، امیر المومنین نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر ایک غلام تھا، حبشی غلام، سیاہ غلام، جس کا نام تھا ثواب، اس نے پرچم لہرایا تو حضرت علی علیہ السلام نے بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ اس کو بھی جہنم کی طرف بھیجا۔ تو بہت سارے یہ جو کافر تھے جب انہوں نے یہ دیکھا تو یہ کافر منتشر ہونے لگے، بھاگنے لگے، کہنے لگے ہم کیا کریں ان لوگوں کے سامنے، ہم کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ جب بڑے بڑے مارے جا رہے ہیں تو جو چھوٹے چھوٹے ہیں کیا ہیں، ان کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہو رہے ہیں۔ وہاں سے تو وہ بہت زیادہ ان کو جوش و ولولہ دلا کر لائے تھے، لیکن جب یہاں پر اس قسم کی حالات کو انہوں نے دیکھا تو کافروں کے جو حوصلے تھے وہ کیا ہونے لگے؟ پست ہونے لگے۔ اب جب ان کے حوصلے پست ہونے لگے تو وہ ایک دوسرے ادھر سے بھاگنے لگے، کفار جو ہے وہ دور ہٹنے لگے، پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر مسلمان سمجھے کہ دشمن کیا ہو گیا؟ پسپا ہو گیا،
اور وہ مسلمان جو ہے کس کے اندر لگ گئے؟ مال غنیمت میں۔ اب کیا ہوا؟ جب مال غنیمت میں الجھ گئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو اوپر بیٹھے تھے اس پہاڑی کے اوپر جہاں رسول خدا نے ان کو بٹھایا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی اب تو جیت گئے، ہم آ جاؤ، جبکہ انہوں نے رسول خدا نے ان کو منع کیا تھا کچھ بھی ہو جائے تم نے وہیں پر رہنا۔ وہ لوگ انہوں نے اس پہاڑی کو چھوڑا، وہ بھی کیا ہوا؟ نیچے آ گئے۔ اس موقع پر کفار جو ہیں دوبارہ پلٹ کر آئے اور انہوں نے پھر کیا کیا؟ ایک حملہ کیا، اور بہت ہی سنگین حملہ کیا جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اس جنگ کے اندر، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیا ہوئے؟ شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو مسئلہ ہوا، یہ جو مسلمانوں نے خالد بن ولید کے اس میں جو انہوں نے حملہ کیا، پھر جو ہے وہ مسلمانوں کی وہ جو جیتی ہوئی جنگ تھی نا، وہ ایک مرتبہ ہار کی طرف جانے لگی، ہار کی طرف جا رہی تھی۔ مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا۔ اس مشرکوں نے جو حملہ کیا تھا اس کے اندر ایک بہت ہی بڑا نقصان جو مسلمانوں کو ہوا وہ حضرت حمزہ کا نقصان ہوا، کہ جو رسول خدا کے بہت بڑے دفاع کرنے والے تھے، حامی تھے۔ آپ کو بھی اسی موقع پر جو ہے وہ اس نے ایک غلام تھا، اس غلام نے کیا کیا؟ چھپ کر حملہ کیا اور جناب حمزہ کو شہید کر دیا، اور پھر حضرت حمزہ کے ساتھ جو ہے وہ جو ان کے جنازے کے ساتھ کیا وہ واقعاً بہت ہی بڑی مصیبت تھی۔ اب ایسے کے اندر، ایسے حالات کے اندر احد کے اندر جب مسلمان جو ہے وہ ان کے اوپر دشمن حملہ کر رہا تھا، ایسے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے رسول خدا کی حفاظت کی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب ہر طرف سے کفار حملہ کر رہے تھے، مسلمان جو ہیں وہ بعض مسلمان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، اور یہاں تک آوازیں بلند ہوئیں کہ رسول خدا قتل ہو گئے، رسول خدا کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن اس وقت چند افراد تھے جن میں سے ایک امیر المومنین تھے جنہوں نے اپنی پرواہ نہیں کی اور رسول خدا کا دفاع کرنا شروع کیا، خود زخموں سے چور ہو گئے، رسول خدا پر کوئی آنچ آنے نہ دی۔ اور یہی وہ جنگ تھی کہ جہاں پر امیر المومنین کی شان میں ایک شعر نازل ہوا آسمان سے جو بہت ہی مشہور و معروف شعر ہے، اور ایک تلوار بھی رسول خدا کی جانب سے امیر المومنین کو دی گئی تھی۔ وہ شعر کیا تھا؟ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اس دن امیر المومنین کو 70 زخم لگے تھے آپ کے جسم پر، 70 زخم، لیکن آپ کی جو شجاعت تھی، آپ نے جس طرح سے اپنی فداکاری دی، رسول خدا کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے میں بالکل بھی دریغ نہیں کیا، آپ جو ہے وہاں ڈٹے رہے، اور پھر حضرت حمزہ، حضرت علی اور دیگر اصحاب جو تھے غزوہ احد میں جنہوں نے بہت زیادہ شجاعت اور بہادری سے جنگ کی، تو اس میں حضرت علی کا جو کردار تھا وہ بالکل بے مثال تھا۔ آپ نے احد میں وہ جو قریش کے جو کافر جو واپس پلٹے تھے ان سے جو مقابلہ کیا، ان کے اوپر حملے کیے، ان کو ضرب لگائی، اس سے روایت میں ملتا ہے کہ ان لوگوں کو جو نقصان پہنچا بہت زیادہ تھا، لیکن کیونکہ مسلمانوں نے یہ جو رسول خدا کی بات کو نہیں سنا اور اس جگہ سے پیچھے ہٹے، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ مسلمانوں کو بالآخر اس جنگ کے اندر جو جیتی ہوئی جنگ تھی بالآخر شکست کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا۔ یہ تھی جنگ احد۔ اس جنگ کا ویسے براہ راست تو ذکر نہیں آیا، لیکن بعض اشارے اس جنگ کے بارے میں بھی قرآن مجید کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔
یہ تھی جنگ احد ہو گئی. اس جنگ احد کے بعد جو ہماری جو تیسری جنگ ہے، بس یہ وہ جنگ تھی جس میں امیر المومنین نے نمایاں شجاعت کا اظہار کیا، رسول خدا کا دفاع کیا اور رسول خدا کو اس مقام سے لے کر آیا. صحیح و سالم کہ جو وار بھی ہوتا تھا رسول خدا کے اوپر، وہ آپ اپنے اوپر لیتے تھے اور آپ رسول خدا کا دفاع کرتے رہے. یہ امیر المومنین کی فداکاریاں تھیں اس جنگ کے اندر، کہ جس میں ملائکہ کی طرف سے جس کا نام بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ رضوان ہے، اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ رضوان. وہ یہ آواز دے رہا تھا، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی. امیر المومنین کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے جملہ سنا تو میں خوشی سے رو رہا تھا، خوشی کے آنسو میری آنکھوں سے جاری تھے کہ خداوند متعال نے اس نعمت کے ساتھ میری تعریف کی. خلاصہ یہ کہ اس جنگ کے اندر ابتدا مسلمانوں کی کامیابی تھی، لیکن کچھ جنگ کے بعد اس مال غنیمت، مال دنیا کی وجہ سے خالد بن ولید نے جو پیچھے سے حملہ کیا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کیا ہوئی؟ شکست کا سامنا کرنا پڑا. اکثر لوگ رسول خدا کو چھوڑ کے بھاگے. اس وقت امیر المومنین نے فداکاری کی اور امیر المومنین نے اپنی پرواہ نہیں کی، رسول خدا کی حفاظت کی. حضرت حمزہ کی جو شہادت ہوئی، وہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حمزہ جو ہیں رسول کے کون تھے؟ چچا تھے. اور ایک اور رشتہ بھی تھا، چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے. یعنی رسول خدا نے اور جناب حمزہ نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا تھا، تو وہ جو دودھ پینے کی وجہ سے آپ کا ایک اور رشتہ تھا کہ آپس میں بھائی بھی تھے، رضائی بھائی. تو بہت محبت تھی دونوں میں، بہت شجاع تھے جناب حمزہ اور رسول خدا کے بہت زیادہ حامی تھے. تو اس میں جب رسول خدا، کیونکہ وہ جو غلام تھا، وحشی غلام جو تھا جس کا نام وحشی تھا، اس نے رسول خدا کو اور امیر المومنین کو اس نے کہا میں ان دو کو تو کچھ نہیں کر سکتا، ہاں ایک شخص کو کر سکتا ہوں، نقصان پہنچا سکتا ہوں. وہ کون ہے؟ وہ ہے حمزہ. یہ بدر کا بدلہ لے رہی تھی ابو سفیان کی بیوی. اس نے اس غلام کو بھیجا، جناب حمزہ کے سینے کے اوپر اس نے نیزہ مارا. جناب حمزہ جو ہیں وہ شہید ہوئے. اور اس خدا غارت کرے اس کو کہ اس نے کیا کیا، جناب حمزہ کے سینے کو چاک کیا، آپ کے کلیجے کو چبایا. اور رسول خدا کے لیے بہت ہی مشکل گھڑی تھی یہ وقت، جو ہے رسول خدا کے لیے بہت ہی سخت وقت تھا کہ جب ایسا ہوا اور رسول خدا نے اپنے چچا کو دیکھا. بہرحال یہ مسلمانوں کی دوسری جنگ تھی کہ جس کے اندر مسلمانوں کو کیا ہوئی؟ فتح نہیں ہوئی، شکست ہوئی. ٹھیک. تیسری جنگ جو ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی جو بہت اہم ہے، وہ ہے جنگ احزاب یا جنگ خندق. جنگ خندق یا جنگ احزاب. احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ حزب گروہ، حزب کا مطلب ہے کیا؟ گروہ. اور احزاب حزب کی جمع ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا بہت سارے گروہ. بہت سارے گروہ نے مل کر ایک جنگ کی تھی. اس وجہ سے اس جنگ کو جنگ احزاب کہتے ہیں. اور دوسرا نام جو ہے اس جنگ کا کیا ہے؟ جنگ خندق. خندق اس لیے کہتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر پہلی مرتبہ مسلمانوں کی طرف سے کیا کی گئی تھی؟ خندقیں کھودی گئی تھیں. لہٰذا اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، جنگ احزاب بھی کہتے ہیں. ماجرا کچھ یوں تھا کہ جب غزوہ احد جو ہے اس کے اندر مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا اور تقریباً 70 افراد 700 افراد میں سے 70 افراد جو ہیں وہ کیا ہوئے؟ شہید ہوئے.
ٹھیک ہے، اور بہت سارے زخمی ہوئے، یعنی مسلمان کتنے تھے؟ 700 میں سے 70 جو ہیں وہ کیا ہوئے؟ شہید ہو گئے، بہت سارے زخمی ہو گئے بالآخر۔ اس کے بعد یہ پیچھے ہٹ گئے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب جنگ احد ختم ہو گئی تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو قریش کے لوگ تھے، انہوں نے منافقوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ جو مکے کے اندر داخل تھے، ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے ایک الائنس بنایا، اور انہوں نے کہا کہ اب مسلمانوں کے اوپر پھر ایک حملہ کریں گے، ایک منظم جو ہے ایک فوج کو تیار کر کے ایسا حملہ کریں گے کہ بس مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ ایک جو تیسری جنگ ہے غزوہ احد، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق۔ یہ جنگ ہوتی ہے۔ یہ جنگ کس سال میں ہو رہی ہے؟ کون سے؟ یہ جو جنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے 5ویں سال۔ کون سے 5ویں سال؟ ہجرت کے 5ویں سال میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس جنگ کے اندر جو ہے وہ بہت سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ احزاب میں نے عرض کر دیا، احزاب کیوں کہا گیا اس کو، وجہ کیا تھی؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اندر شریک ہو گئے تھے، اس میں یہودی بھی تھے اور دوسرے کفار بھی تھے، اور قرآن مجید کے اندر اس جنگ کا جو ہے وہ ذکر بھی آیا ہے۔ اس جنگ کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی بڑی جنگ تھی، بہت ہی خطرناک جنگ تھی۔ اس جنگ کے اندر اگر آپ جائیں دیکھیں تو آپ کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو کردار ہے وہ بہت ہی ہمیشہ کی طرح سے امیر المومنین کا جو کردار تھا وہ بالکل مختلف دکھائی دے رہا ہے۔ یعنی امیر المومنین کس طریقے سے اس جنگ خندق یا جنگ احزاب کے اندر جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں اور کس طرح سے مسلمانوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ 5ویں ہجری میں ہوئی۔ قبیلہ بنی نذیر جو تھا اس نے سازش شروع کی، اور قبیلہ قریش جو ہے وہ چاہتا تھا کیا کرے، اسلام کو کیا کرے، ختم کر دے۔ تو اس جنگ میں مشرک اور یہودیوں کی تعداد جو ہے تقریباً 10,000 تھی۔ 10,000 مسلمانوں کے خلاف تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 3,000۔ کتنی؟ 3,000 مسلمان ہیں اور اس کے مقابلے میں تقریباً 10,000 ہیں۔ بنی قریظہ جو ایک قبیلہ تھا، انہوں نے عہد کیا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ کہ جنگ کی صورت میں کس کا ساتھ دیں گے؟ رسول خدا کا، نہ آپ کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ اپنا عہد جو ہے توڑ دیا، مشرکوں کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ بس یہ اندر سے بھی کیا ہو گئی ہے؟ بغاوت سی ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جب جنگ کا وقت آیا تو وہ دشمنوں کے ساتھ جا کر مل گئے۔ تو مشرکین کے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی، کہ جن کو رسول خدا نے فرمایا سلمان محمدی، معصوم امام نے فرمایا، ذرا چھٹے امام سے حدیث ہے کہ سلمان محمدی، حضرت سلمان نے کہا کہ مدینہ کے، ان کی مشورے کے مطابق مدینہ کے اطراف میں کیا کی گئیں؟ خندقیں کھودی گئیں، اور یہ جنگ مسلمانوں کو کی فتح پر اختتام ہوئی ہے اور دشمنوں کو پسپا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ بھی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، 10 شوال ہجرت کے 5ویں سال میں، اور
اس کے اندر جو ایک اہم کردار جو اس جنگ کے اندر ادا کیا تھا وہ بنی نذیر نے کیا تھا، جو سازش کی انہوں نے، اور مسلمان اور یہود اور مشرکوں کے مقابلے میں یہ جنگ تھی۔ مسلمانوں کی طرف سے بالآخر رسول خدا ہیں، اور سامنے جو ہے وہ کون ہے؟ ابو سفیان۔ اس اتنی بڑی جنگ کے اندر جو ہے وہ شہادتیں اور قتل جو ہیں وہ بہت ہی کم ہوئے ہیں، یعنی جو نقصان ہوا ہے 6 مسلمان شہید ہوئے ہیں اور 8 جو ہے وہ کافر جہنم کی طرف واصل ہوئے ہیں۔ اس جنگ کے اندر کچھ اس طرح سے ملتا ہے۔ اس جنگ کے اندر عمر ابن عبدود نامی شخص، جو ایک بہت ہی بہادر فرد سمجھا جاتا تھا، عرب کے درمیان اس کی شجاعت جو ہے زبان زد عام تھی، لوگ سب جانتے تھے۔ وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ خندق پھیلانگ کر مسلمانوں کی جانب آ گیا، یعنی ابھی تک کوئی خندق کو پھیلانگ نہیں پا رہا تھا، لیکن عمر ابن عبدود اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس نے خندق کو پھیلانگ لیا اور مسلمانوں کی طرف آ گیا، اور بہت ہی بہادر تھا، اور اس نے آ کر وہاں پر مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا، حل من مبارز، کون ہے جو مجھ سے آ کر جنگ کرے؟ مسلمانوں نے خوف کے مارے خاموشی اختیار کر لی، سب جانتے تھے بھائی یہ تو بہت بڑا پہلوان ہے، کون اس کے مقابلے میں جائے گا؟ یعنی اس کے مقابلے میں جانا یعنی موت، اس کے مقابلے میں جانا یعنی موت۔ بالآخر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے، رسول خدا سے اجازت لی، میدان میں آئے اور اس کو ہلاک کیا۔ خوب، یہ جو امیر المومنین کو اس کا ہلاک کرنا تھا، عمر کے قتل پر جو امیر المومنین نے اس کو قتل کیا، اس کے قتل سے مسلمانوں کو کیا ہو گئی؟ فتح ہو گئی۔ ان کا جو ایک بہت ہی بڑا پہلوان ہے، جب وہ مارا گیا تو ان کے اب ہمت نہیں تھی کہ وہ آ کر کیا کریں؟ جنگ کریں، آگے بڑھیں۔ تو یہ وہ مقام تھا یا یہ وہ موقع تھا کہ جب رسول خدا نے امیر المومنین کے لیے ایک جملہ اپنی زبان مبارک سے کہا تھا۔ بہت ہی بڑی فضیلت امیر المومنین کی، عمر ابن عبدود کو جہنم کی طرف بھیجنے کے بعد رسول خدا نے کیا فرمایا؟ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ٹھیک ہے، علی کی ایک ضربت ثقلین یعنی جنات اور انسانوں کی عبادت سے افضل اور برتر ہے۔ ٹھیک ہے، افضل اور برتر ہے۔ بس امیر المومنین نے اس کو جہنم کی طرف بھیجا۔ البتہ اس کے درمیان بہت سارے واقعات ہیں، یعنی عمر ابن عبدود کے سامنے جب کوئی نہیں جاتا تھا، امیر المومنین آئے ہیں تو یہ امیر المومنین سے لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ امیر المومنین نے پھر جب اس کو للکارا تو پھر یہ آیا۔ تو اس وقت ایک اور بھی جملہ تھا جو رسول خدا نے کہا، وہ کیا تھا؟ برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، یعنی آج پورا کا پورا ایمان پورے شرک کے مقابلے میں آیا ہے، پورا ایمان۔ یعنی امیر المومنین کی ایک فضیلت ہے کہ ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کل ایمان، کل ایمان، کل کفر کے مقابلے میں گیا، اور بالآخر امیر المومنین نے اس کو جہنم کی طرف روانہ کیا۔ ذوالفقار تو امیر المومنین کے پاس تھی، وہ تو پہلے ہی آ گئی تھی۔ امیر المومنین کی شجاعت بھی تھی، ذوالفقار کافی نہیں ہے، ذوالفقار کو چلانے والا بھی ہونا چاہیے، صرف ذوالفقار کافی نہیں ہے، امیر المومنین جیسی شجاعت، بہادری۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہ کہ جنگ خندق میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور کفار کو بہت ہی سخت ناکامی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس مقام پر جائیں گے تو یہاں پر بھی جو ہے آپ کو بہت ساری مسجدیں دکھائی دیں گی۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کے اندر بھی اس جنگ کا
سورہ احزاب کا ذکر ہوا ہے. سورہ احزاب، خود سورہ احزاب نامی ایک سورہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے آپ کے موجود ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اس سورے کو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے اس سورے کے اندر اس جنگ کا تذکرہ کیا ہے. یہ کون سی جنگ تھی؟ سورہ احزاب. ٹھیک ہے، یہ رسول خدا کی ایک جنگ سورہ احزاب تھی. اس کے بعد ایک اور جنگ اگر ہم دیکھیں جہاں پر جو رسول خدا کے زمانے میں ہو رہی ہے، عرض کیا کہ بدر، احزاب، احد، اسی طرح سے ایک اور جنگ ہے وہ جنگ حنین. جنگ حنین بھی مسلمانوں کی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے جس میں مسلمان جو ہیں وہ کس کے مقابلے میں ہیں؟ کس کے مقابلے میں؟ بتائے گا کوئی؟ مسلمانوں کی یہ والی جنگ، ابھی جو ہم نے جنگیں ذکر کی وہ کس کے ساتھ تھیں؟ کفار کے مقابلے میں تھیں. لیکن جنگ حنین کس کے مقابلے میں تھی؟ ہاں، کس کے مقابلے میں بیٹا؟ یہودیوں کے مقابلے میں. یہ تین جنگیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھیں. لیکن یہ جو غزوہ حنین ہے، غزوہ حنین جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھا. یعنی رسول خدا نے اپنی حیات کے اندر جو ایک غزوہ جس میں شرکت کی 8 ہجری میں یہ غزوہ ہوا مکے کی سرزمین پر. اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب دو قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام تھا قبیلہ حوازن اور دوسرا قبیلہ تھا قبیلہ ثقیف. انہوں نے اپنے تہی یہ سوچا کہ مسلمان جو ہے حملہ کر دیں گے، لہٰذا انہوں نے کیا کی، مسلمانوں سے جنگ شروع کر دی. ہاں، مطلب اپنے اس سے پہلے کہ مسلمان حملہ کریں ہم مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. تو یہ دو قبیلے تھے جو مشترک ہو گئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کی مخالفت کی تھی. اب یہ جو غزوہ حنین تھا یہ بھی رسول خدا کے زمانے کی ایک اہم جنگ شمار ہوتا ہے. اس جنگ کے اندر ایک صلوات پڑھیں. بس یہ بھی ایک غزوہ تھا جس میں رسول خدا نے شرکت کی اور اس میں بھی مسلمانوں کو کامیابی ہوئی. اس کے بعد ایک اور بھی جنگ ہے جو بہت ہی مشہور ہے. جی، یہ غزوہ حنین 8 ہجری میں ہوئی تھی. مہینہ اگر مجھے ابھی دکھائی دیتا ہے تو بتاتا ہوں.
یہ اصل میں فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی. فتح مکہ جب ہوا تو قبائل حوازان اور ثقیف نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اس جنگ کی تیاری کی. ٹھیک ہے. ابتدا میں کیا ہوا؟ ابتدا میں یہ ہوا کہ دشمن نے حنین کی وادی تھی، ایک گھاٹی تھی، اس میں وہ چھپ کر بیٹھ گئے اور مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی، جس میں مسلمانوں کے درمیان جو ہے ایک افراتفری پھیل گئی، مسلمان ادھر ادھر ہونے لگے. رسول خدا نے اس صورتحال کو دیکھ کر مسلمانوں سے کہا کہ ثابت قدم رہو، جس سے مسلمانوں کو حوصلہ ملا اور مسلمان واپس پلٹ کر پھر مسلمانوں نے حملہ کیا اور فتح مسلمانوں کو ملی، عظیم فتح ملی. دشمن کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ اس جنگ کے اندر مال غنیمت بھی ملا. یعنی 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں اور 4,000 جو ہے وہ چاندی کے جو سکے ہوتے تھے وہ مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر غنیمت کے طور پر ملا تھا. اور مسلمان اس جنگ کے اندر کامیاب ہوئے. اس جنگ سے اگر ہم دیکھیں تو اس جنگ کے اندر ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ایک شہر کا نام لیا تھا، طائف. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو حنین ہے یہ طائف کے قریب ایک علاقے کا نام ہے. ٹھیک ہے. طائف، کیونکہ اس زمانے میں جب یہ لڑائی گئی تو جس جگہ پہ لڑائی ہوئی ہے اس جگہ کا نام حنین تھا، اس وجہ سے اس کو کیا کہہ دیا گیا؟ حنین. قرآن میں اسے کہا گیا یوم حنین. قرآن میں اس کو کیا کہا گیا ہے؟ یوم حنین. تو یہ جنگ تھی مسلمانوں کی جو رسول خدا کے قیادت کے اندر ہوئی اور رسول خدا اور مسلمانوں کو کیا ہوئی؟ بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی جنگ حنین کے اندر. اس کے بعد ہم ایک اور جنگ دیکھتے ہیں، جنگ خیبر. جنگ خیبر جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان میں ہوئی. آپ سب نے اس کا نام سنا ہوا ہے. بہت ہی بڑی جنگ تھی اور یہ بھی 8ویں سال ہجرت کے 8ویں سال میں جو ہے ہوئی. اور یہ کہاں پر ہوئی؟ خیبر کے علاقے میں، جو مدینہ کے قریب ایک علاقہ ہے خیبر کے نام سے مشہور تھا. اس جگہ پر یہ جنگ ہوئی. یہ جنگ کیوں ہوئی؟ دیکھو مسلمان نے پہلے بھی، ابھی آج جو ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی، میں نے کہا رسول جو ہے وہ کسی سے لڑائی اور جنگ نہیں چاہتے تھے. رسول تو بہترین اخلاق، بہترین شخصیت، محبت کرنے والی شخصیت، کریم ہے، رحیم ہے. لہٰذا یہ کسی نہ کسی ان کی سازش کے نتیجے میں یہ جنگیں ہوتی تھیں. اسی طرح سے یہ جو جنگ خیبر ہوئی یہ بھی اسی طرح سے ہوئی. کیوں ہوئی تھی؟ یہ جو یہودی تھے جو خیبر میں رہتے تھے یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے سازشیں کرنا شروع ہو گئے تھے. اب جب مسلمان پھیل رہے ہیں، مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں، دین اسلام پھیل رہا ہے، تو ان لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. لہٰذا یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور دوسرے جو قبیلے تھے ان کو کیا کر رہے تھے؟ اکسا رہے تھے کہ تم بھی جو ہے وہ ان کے خلاف ہو جاؤ، ہمارا ساتھ دو. تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ جنگ خیبر جو ہے وہ رونما ہوئی. خوب جنگ خیبر کو اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو غزوہ خیبر یا جنگ خیبر، اس کے اندر آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ مدینہ سے تقریباً 165 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقع ہے. ٹھیک ہے. بس وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں کے خلاف سازش. ٹھیک ہے. یہاں پر مختلف قسم کی شخصیات ہیں، لیکن اس جنگ کے اندر جو دو شخصیت جو اہم ہیں وہ کون ہیں؟ ایک طرف رسول خدا اور دوسری طرف جو
جو خیبر کا قلعے کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ مرحب۔ یہ جو مرحب ہے یہ بھی ایک اپنے زمانے کا بہت بڑا پہلوان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ماں نے جو بتایا تھا کہ حیدر سے بھی خوب۔ خیبر، اب یہاں پر جنگ خیبر ہو رہی ہے اور رسول خدا جو ہیں وہ جنگ خیبر کے لیے اس مقام پر اتنا فاصلہ طے کر کے مسلمان جو ہیں گئے ہیں، کیونکہ یہ سازشیں کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں مسلمانوں کو۔ لہٰذا اب ایسی اس جنگ کے اندر ہوا کیا ہے؟ اگر آپ اس جنگ کے اندر دیکھیں تو یہ بڑی عجیب جنگ ہے مسلمانوں کی۔ کہتے ہیں کہ خیبر کے اندر بہت سارے بہادر تھے، جنگجو تھے، اور جو مدینہ کے اطراف سے جو یہودی جو فرار کر کے، جو درمیان میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر بھی مدینہ کے اطراف والے جو جنگجو تھے جنہوں نے خیانت کی تھی اور ان سے جنگ ہوئی تھی، انہوں نے بھی بھاگ کر پناہ اسی قلعہ خیبر کے اندر پناہ لی تھی۔ تو اب یہاں پر یہودی لڑائی کے وقت جو ہے وہ قلعوں کا استعمال کرنا بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ کس طرح قلعے کے اندر رہ کر جو ہے وہ جنگ کی جائے۔ خیبر کیا تھا؟ ایک قلعہ تھا، ٹھیک ہے، قلعہ۔ اب ان قلعوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ 7 قلعے بتاتے ہیں کہ اس جگہ پر 7 قلعے تھے، جن کے ساتھ کئی اور چھوٹے چھوٹے قلعے بھی موجود تھے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ خیبر کے جو یہودی تھے وہ بہت ہی دھوکے باز مشہور تھے اس زمانے میں بھی۔ اب مسلمانوں کے ارد گرد دشمن جو ہے وہ موجود ہے، منافق موجود ہیں۔ 7 ہجری میں 1600 مجاہدین کی فوج خیبر کی طرف روانہ ہوئی، جس میں گھوڑے سوار بھی شامل ہیں۔ حضرت علی سب سے آگے ہیں۔ مدینہ سے خیبر 5 دن کا فاصلہ اس لشکر نے 3 دن کے اندر طے کیا۔ خیبر کے یہودیوں نے فوراً اپنے اموال، مال، عیال کو ایک قلعے کے اندر جو ہے وہ جمع کر لیا۔ مسلمانوں نے رات میں حملہ کیا دشمن کی چالوں سے بچنے کے لیے۔ گرد و نواح میں مسلمان کھجور کے 400 درخت مسلمانوں نے کاٹے اور اسی روز سخت جنگ ہوئی۔ قلعہ بنی یہود نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور اس لشکر یہود اور لشکر اسلام میں 7 دن تک مسلسل جنگ رہی، لیکن یہود کا سب سے بڑا قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو سکا۔ یہ خیبر سے پہلے کا واقعہ تھا۔ غزوہ خیبر میں کیا ہوا؟ ابتدا میں کیا ہوا؟ اسلامی لشکر کا علم جو ہے وہ خباب ابن منذر کے بھائی اور سعد ابن عبادہ کو دیا گیا۔ لشکر خیبر میں حضرت علی بھی شریک ہوئے ہیں، لیکن بعد میں۔ کیوں ہوا کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھ میں آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ رسول خدا نے ایک صبح آپ کو بلایا، اپنا لعاب دہن جو ہے وہ لگایا، اور پھر آپ نے دعا کی پروردگار عالم سے کہ اے میرے خالق و مالک، علی کو گرمی و سردی سے محفوظ رکھنا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے بعد کبھی بھی عارضہ چشم لاحق نہیں ہوا، اور نہ گرمی اور نہ سردی، کسی بھی چیز کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ حضرت علی نے رسول خدا سے سفید رنگ کا علم لیتے ہوئے فرمایا، میں ان یہودیوں سے جنگ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ وہ ہم جیسے ہو جائیں۔ یعنی کیا؟ یعنی اسلام قبول کر لیں۔ تو رسول خدا نے حضرت علی سے خطاب فرمایا، اے علی، اپنا کام نہایت متانت و وقار سے شروع کرو، اس طرح کے دشمن کے میدان میں اتر کر پہلے اسلام پیش کرو، اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کرے تو پھر ان سے جنگ کرنا۔ یہی امیر المومنین اہل بیت علیہ السلام کا انداز یہ ہے، پہلے ان کو دعوت دیتے تھے، جب قبول نہیں ہوتی تو پھر خدا کی قسم، اگر حق کے اللہ تعالیٰ اگر حق کے تعالیٰ یا پروردگار عالم تمہارے ذریعے
ایک شخص کو بھی ہدایت فرما دے تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بھی کہیں بہتر ہے۔ دیکھو یہ ہے اسلام، یعنی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مارا جائے، کاٹا جائے، نہیں، اسلام چاہتا ہے ہدایت پا جائے۔ تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ حضرت علی روانہ ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے کئی لوگ جاتے رہے لیکن ان کا قلعہ فتح نہیں کر سکے۔ حضرت علی روانہ ہوئے، قلعے کے نیچے پہنچ کر آپ نے اپنا جھنڈا گاڑا اور قلعے کے یہودی ان کے مقابلے کو نکلے۔ ان میں سب کے سب سے پہلے باہر آنے والا مشہور شخص جو تھا وہ تھا مرحب۔ مرحب کا بھائی حارث، مرحب کا بھائی کون تھا؟ حارث۔ حضرت علی نے اسے قتل کر دیا تو باقی یہودی جو ہیں وہ کیا ہو گئے؟ واپس قلعے کی طرف گئے۔ اب مقابلے کے لیے خود مرحب نکلا۔ مرحب اس کا نام تھا۔ اس نے 2 زریں پہنی ہوئی تھی مرحب نے، اور اس کے پاس 2 تلواریں تھیں، یعنی دونوں ہاتھوں میں اس کے تلواریں تھیں، 2 سر کے اوپر اس کے بنے ہوئے تھے، اور اماموں پر ایک خود اور پتھر بھی باندھے ہوئے تھے اس نے، ہاتھ میں نیزہ بھی تھا، تلواریں بھی تھیں۔ بہرحال عجیب و غریب شکل کے اندر وہ مرحب جو ہے وہ نکلا۔ مرحب نے حضرت علی پر حملہ کیا۔ آپ نے ہاتھ سے ڈھال نیچے کر، آپ کے ہاتھ سے جو ڈھال تھی نا جس سے تلوار کو روکا جاتا ہے وہ گر گئی، تو آپ نے فوراً قلعے کے پاس کے ایک دروازے کو اکھاڑ کر ہاتھ سے پکڑ لیا، اور یعنی اس کو پکڑا اور اس کو ڈھال بنائی اور اسے اپنے بچاؤ کے لیے بطور ڈھال استعمال کیا امیر المومنین نے۔ اس طرح آپ دروازہ ہاتھ میں لیے برابر دشمن کا، اس کا مرحب کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے یہ قلعہ آپ کے ہاتھ سے فتح کروایا۔ یہ جو مرحب سے امیر المومنین کا جو مقابلہ تھا بہت ہی عجیب و غریب مقابلہ تھا۔ مرحب عرب میں ایک بہت ہی بڑا جنگجو، بہت ہی طاقتور جو ہے نا تلوار چلانے والا، نیزہ چلانے والا، ماہر انسان تھا، یعنی ہر اعتبار سے جنگی فنون کے اندر اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اور امیر المومنین جو ہے ایک نوجوان ہے، اس کا مقابلہ امیر المومنین جو کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی مقابلہ نہیں تھا۔ اس قلعے کو فتح کرنا، جو روز مسلمان جاتے تھے واپس آ جاتے تھے، جاتے تھے واپس آ جاتے تھے، یہ کوئی معمولی نہیں تھا کہ اللہ کا رسول آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں علم اس کو دوں گا کہ جو کن کن صفات کا مالک ہوگا۔ یعنی دیکھیں، آپ دیکھیں کہ یہ جو مرحب تھا یہ بہت بڑا پہلوان تھا، جب اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا، ایک کم سن عمر کا جوان آئے گا تو یہ لے کے آیا ہو میرے سامنے، یہ تو میری توہین ہے، میں اس سے کیوں لڑوں، میں اس سے کیوں جنگ کروں۔ اور امیر المومنین اس کو کوئی ویلیو نہیں دے رہے ہیں، اس کو حیثیت نہیں دے رہے ہیں، تو یہ خود جو ہے اس کے لیے کیا تھا، ایک بہت ہی بڑا اس کو ایک دھچکا لگنا تھا کہ یہ جو ہے بچہ ہے میرے سامنے اور یہ مجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا، مجھ سے کوئی التجا نہیں کر رہا، مجھ سے ڈر نہیں رہا، مجھ سے بات نہیں کر رہا، نہیں، یہ اس کو بہت ہی زیادہ سخت گزرا۔ لہٰذا اس نے کیا کہا کہ اپنا فضائل پڑھنا شروع کیا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام کیا رکھا، مرحب رکھا۔ اس وقت امیر المومنین نے ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ امیر المومنین نے فرمایا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ امیر المومنین کی ولادت ہوئی تھی تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کیا رکھا تھا نام آپ کا؟ یہ جب اس نے نام سنا حیدر، تو یہاں بعض تاریخ لکھنے والوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں جب مرحب نے یہ نام سنا تو مرحب پیچھے ہٹا، اس کے ذہن میں وہ آیا کہ اس کی جو دائی تھی، جو اس کو پالنے والی تھی، جو اس کو دودھ پلانے والی تھی، اس نے اس کو کہا تھا کہ اگر کبھی تمہارا مقابلہ اس نام کے فرض سے ہو تو وہاں سے بھاگ جانا،
یہ پیچھے ہٹا. تو اس وقت ابلیس شیطان اس کے سامنے آیا اور ایک یہودی عالم کی صورت میں اس کے سامنے آیا اور اس سے کہا مرحب کہاں جا رہا ہے؟ مرحب نے کہا بھائی یہ جو سامنے میرے کھڑا ہے یہ اپنے آپ کو حیدر کہہ رہا ہے. تو ابلیس نے کہا حیدر کون ہے؟ حیدر کون ہے؟ مرحب نے کہا کہ میری جو دائی تھی جس نے مجھے دودھ پلایا تھا اس نے مجھے حیدر نام کے شخص سے لڑنے سے منع کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ تجھے قتل کر دے گا. تو ابلیس نے اس سے کہا کہ شرم نہیں آتی تجھے؟ اگر حیدر جو ہے وہ یہ بندہ ہوتا، اگر یہ ایک بندہ ہے، یہ ایک حیدر، یہ حیدر نہیں ہے. اگر تجھ جیسا کوئی بندہ ہو اس جنگ سے منہ پھیر کر واپس جا رہا ہے، فرار کر رہا ہے، تو جو ہے وہ کیا کرے گا؟ واپس پلٹ کر عورتوں کو کیسا منہ دکھائے گا؟ اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس نے کیا کیا؟ اس کو بہکانا شروع کیا اور اس کو اس چیز پر لے کے آیا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے. اس سے پہلے جتنے بھی آئے تھے سارے کے سارے تو بھاگ گئے تھے، تو کن چکروں میں؟ اور حیدر جو ہیں دنیا کے اندر بہت سارے ہیں. ابھی واپس پلٹو اور اس سے جا کر کیا کرو؟ جنگ کرو، اس کو قتل کر دو. بس اگر تو نے اس کو قتل کر دیا تو تو اپنی قوم کے اندر تیرا مقام جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ اور بڑھ جائے گا، اور یہودی جو ہیں سارے کے سارے تیری پناہ میں آ جائیں گے، سب تیرے پاس آ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا کہ ابلیس نے، شیطان نے اس کو بہکایا مرحب کو، اور یہ واپس آیا. اور بہت ہی کم فاصلے میں، بہت ہی مختصر فاصلے میں امیر المومنین نے اس کے اوپر ایک ایسی ضربت لگائی کہ وہ مرحب جو ہے وہ قتل ہوا، 2 حصوں میں تقسیم ہوا، اور مسلمانوں کو کیا ہو گئی؟ کامیابی اور فتح حاصل ہوئی. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو جنگ تھی یہ بھی امیر المومنین کا وہ افتخار ہے کہ جب کوئی بھی شخص اس مرحب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وقت امیر المومنین نے اس سے جنگ کی. مرحب کا سر 2 ٹکڑوں میں ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں امیر المومنین جو ہیں وہ ان کو کامیابی ہوئی. مسلمانوں کو اس جنگ خیبر کے اندر کیا ہوئی؟ کامیابی ہوئی. بس اسلامی جنگوں میں غزوہ خیبر بہت سے اعتبارات سے بہت ہی اہمیت کی حامل تھی، اور اس کی حیثیت بھی جو تھی بہت تاریخی تھی. تو یہودیوں نے خیبر کو ایک مضبوط قلعہ نما بستی کا جو روپ دیا ہوا تھا کہ بھئی بہت ہی مضبوط ہے، ایسا علاقہ اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. یہاں اور اندر بھی متعدد قلعے موجود تھے، پھر ہر قلعے کے ساتھ کئی ضمنی چھوٹے چھوٹے قلعے تھے. ان قلعوں کے اندر اسلحہ تھا، جنگی سامان تھا. خیبر کے یہودی تھے، بہت منظم اور مضبوط علاقہ تھا. خوب جب مسلمانوں کو یہ کامیابی ہوئی، اور جس کا صحرا جو ہے وہ کس کے اوپر جاتا ہے؟ امیر المومنین حیدر کرار کو، کہ جو آپ کی جرأت، قوت اور شجاعت نے جو ہے مسلمانوں کو یہ ایک عظیم کامیابی نصیب فرمائی. ٹھیک ہے؟ یہ ایک ہو گیا. اور اس کے بعد ایک اور چیز میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے فتح مکہ. فتح مکہ یہ بھی ایک بہت ہی اہم مسئلہ تھا. فتح مکہ کے لیے بھی جو ہے رسول خدا گئے تھے، اور رسول خدا نے مسلمانوں کے ساتھ شرکت کی تھی اس فتح میں. اس کو ہم کہتے ہیں غزوہ فتح مکہ. اہم ترین غزوات میں سے کون سے سن میں ہوئی ہے؟ 8 ہجری. ٹھیک ہے؟ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا.
رمضان کے اندر ہے، ماہ رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ۔ علل کیا تھے، اس اسباب کیا تھے، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ مشرکین مکہ کی جانب سے صلح حدیبیہ جو کی گئی تھی اس کی انہوں نے کیا کی تھی، پیمان شکنی کی تھی۔ اس پیمان شکنی کے نتیجے میں پھر یہ فتح مکہ رونما ہوئی اور اسلامی سرزمین کے اندر بہت بڑا اضافہ ہوا، ٹھیک ہے۔ بس لشکر کشی کی وجہ کیا ہو گئی؟ قریش کی طرف سے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی، رسول خدا کے مشرکین مکہ کے خلاف لشکر کشی کی، اور اس کی فتح کا بنیادی سبب تھی یہ فتح صلح حدیبیہ جو ہے یہ کب ہوئی تھی؟ یہ 6 ہجری میں ہوئی تھی، اور انہوں نے کب یہ 8 ہجری کے اندر یہ فتح مکہ ہو رہی ہے۔ اور یہ وہ جنگ تھی جو بغیر خون خرابے کے ہوئی تھی، یعنی اس کے اندر کوئی بھی قتل نہیں ہوا تھا۔ 10 رمضان، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 10 رمضان 8 ہجری کو رسول خدا کے حکم سے اچانک حملے کی جنگی اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے، اس سے پہلے کہ دشمن اپنے دفاع کے بارے میں اقدامات کریں، لشکر اسلام مدینہ سے مکے کی جانب نکلا۔ لشکر اسلام کو بھی اصل منزل کا علم نہیں تھا، کہاں جا رہے ہیں، جب تک لشکر اسلام جو ہے وہ مکے سے 24 کلومیٹر کے دور تک پہنچ نہیں گیا تھا، کسی کو نہیں پتہ تھا ہم کہاں جا رہے ہیں۔ پھر وہاں پہنچنے کے بعد جب ابو سفیان کو مکے کے ارد گرد اسلامی فوج کی موجودگی کا علم ہوا تو عباس ابن عبد المطلب جو رسول خدا کے کون تھے؟ چچا تھے، چچا زاد بھائی تھے، نہیں چچا تھے، کے حکم سے ابو سفیان کو ایک وادی کے شروع میں لے گئے تاکہ وہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو دیکھ سکیں اور کسی قسم کی مزاحمتی فکر کہ اب ان سے لڑیں، کیا کریں، جنگ کریں، اٹیک کریں، اس سے باہر نکالیں تاکہ جنگ کے بغیر فتح مکہ ہو جائے۔ ابو سفیان رسول خدا کے پاس آیا اور اس نے وہاں پر اسلام قبول کیا، اور یہ وہ جنگ تھی جس جنگ کے اندر رسول خدا نے عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ اپنے سپہ سالار جو تھے مسلمانوں کے، ان کو حکم دیا کہ کسی کو کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ سعد ابن عبادہ جو رسول کی طرف سے ایک سردار تھا، اس نے پرچم اٹھایا ہوا تھا، اس نے ایک عجیب جملہ کہا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن انتقام لینے کا دن ہے۔ مسلمان آئے طاقتور ہو کے مکے کے اوپر اور اب مکے کو فتح کرنا ہے، تو انہوں نے کہا آج انتقام کا دن ہے۔ تو اس پر رسول خدا ناراض ہوئے، رسول خدا نے کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج عفو کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ تو یہاں پر امام علی یا سعد کے بیٹے کو پھر پرچم دیا گیا، اس سے لے لیا، جس نے یہ کہا تھا آج انتقام کا دن ہے، لے لیا۔ رسول خدا نے اہل مکہ کو اسیر بھی نہیں کیا اور انہیں طلاقہ کہہ کر آزاد کر دیا۔ انہیں ابو سفیان اور اس کے خاندان والوں کیا کہا؟ انتم طلاقہ کہہ کر آزاد کر دیا۔ طلاقہ کی تعبیر یعنی ایک قسم کی بدنامی ہے، ایک قسم کی بدنامی ہے، کیونکہ مکے کے لوگوں نے مجبور ہو کر پیغمبر کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی۔ پیغمبر نے فتح مکہ کے موقع پر سوائے چند لوگوں کے باقی تمام کے جو معاہدے تھے وہ بھی منسوخ کر دیے تھے۔ تو یہ اس وقت جو ہے ان کو کیا کہا تھا؟ انتم طلاقہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سارے بتوں کو جو مکے کے اندر موجود تھے ان کو توڑ دیا گیا تھا، اور مسلمانوں کو بغیر کسی نقصان کے اس جنگ کے اندر، رسول کی اس جنگ کے اندر کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ تو یہ ہو گئی فتح مکہ یا غزوہ فتح مکہ۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔